کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 کہتی گئے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی گئے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 کرتا گیا ثنا تیری برستا ہوا پانی کرتا گیا ثنا تیری برستا ہوا پانی دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب حج کے ایام ہیں اور مقامات مقدسہ کے تعلق سے اور ان نسبتوں کا ہم ذکر کریں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول بندے ہیں، اور ان سے جن مقامات کو نسبت ہے ان نسبتوں کا جاننا میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، اور جناب ہمارے جو معمار ہیں جو بچے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو بچوں کے ساتھ یہ بہت پیاری نشست ہے، ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ۔ یہ چاند تاروں جیسے، یہ کلیوں جیسے ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بچے میرے ساتھ موجود ہیں، اور پروگرام کا سرنامہ ہے بلکہ ایک پیاری سی خوبصورت سی نشست ہے، بیٹھک ہے چاند اور تارے، اور میں ہوں جناب آپ سب کی ندا باجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میم پہ ہوتا ہے پیش تو ہم کہیں گے وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں آج ہم ایک عظیم ذکر کے لیے یہاں موجود ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ حجۃ الحرام، اسلامک کیلنڈر کا یہ لاسٹ منتھ ہے، ٹھیک ہے؟ دس از دی لاسٹ منتھ آف اسلامک کیلنڈر، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ ذی الحج بھی کہتے ہیں، ذو الحجۃ الحرام بھی کہتے ہیں۔ حرام یعنی جسے حرمت دی گئی، ٹھیک ہے؟ یہ پاک مہینہ ہے، صحیح ہے؟ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اچھا ڈو یو نو اسلامک پلرز کون کون سے 5 پلرز ہیں اسلام کے؟ کون کون سے 5 ستون ہیں نا جن پہ دین اسلام کی بنیاد ہے نا؟ وہ کون سے 5 پلرز ہیں ہم بتاتے ہیں، چلیں۔ شہادہ یعنی توحید و رسالت کا اقرار کرنا، صلاح یعنی نماز، ٹھیک ہے؟ اور روزہ یعنی فاسٹنگ، حج اور زکوٰۃ۔ تو ہم اس مبارک ماہ میں جو کہ آخری مہینہ ہے اسلامک کیلنڈر کا، کون سی عظیم عبادت ادا کرتے ہیں؟ کون سی ایسی عبادت کہ جس کے کرنے کے بعد اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے آج ہی آپ کی اماں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آج ہی آپ دنیا میں آئے، یعنی جس دن آپ نے حج کیا۔ حج کب ہوتا ہے؟ بیسیکلی جو حج کا رکن اعظم ہے وہ 9 ذو الحجۃ الحرام کو ادا کیا جاتا ہے، یعنی یوم عرفہ کو۔ تو فرمایا کہ جس نے حج کا یہ رکن پا لیا اس نے حج کو پا لیا، اور جس کو حج مبرور عطا ہو گیا اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت، جنہ۔ اس کا کیا بدلہ ہے؟ جنہ۔ تو یہ عظیم عبادت اس مبارک ماہ میں ادا کی جاتی ہے۔ کچھ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ آسان لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ان کو مائک دیجیے، یہ کچھ بتانا چاہ رہے تھے ہمیں۔
آپ نے ستون پہ مجھے بتایا کہ حج بھی ایک ہے نا 5 ستونوں میں سے ایک ہاں رکن ہے. تو آپ مجھے کیا بتا رہے ہو آپ؟ تو حج ایک اسپیشل ڈیوٹی ہے جسے ادا کرنے کے لیے ہر مسلمان مکہ شریف جاتا ہے، اور 5 پلرز آف اسلام میں سے ایک پلر حج ہے جو کہ سب سے اہم پلر ہے. دیکھو عمارت جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ بنا پلر کے تیار ہو سکتی ہے؟ نہیں. کھڑی ہو سکتی ہے؟ کیا ہوگا؟ نہیں. ڈھہ جائے گی، گر جائے گی. تو اس کا مطلب یہ کتنی اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، حضور جان عالم جو ہمارے پیارے نبی کی احادیث ہے نا، جو سینگز ہیں وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ امپورٹنس بتاتی ہیں کسی بھی چیز کی. پیارے نبی کے پیارے پیارے فرامین. تو اس کا مطلب کیا کہ حج بہت اہم، بنیادی، کلیدی حیثیت رکھتا ہے. جی. اور مسند ابی ہریرہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص حج کی نیت کر کے حج کرنے نکلتا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اسے حج کا ثواب دیتا رہے گا. سبحان اللہ. ماشاء پھر اللہ. میسر مجھے ہو وقوف عرفات، واہ واہ واہ. جلوہ میں مزدلفہ اور منا کا دیکھوں، جھوم کر یوں میں کروں خانہ کعبہ کا طواف، جھوم کر یوں میں کروں خانہ کعبہ کا طواف. یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں. سبحان اللہ. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. بھائی کنجوسی سے نہیں کہیں گے، دل سے کہیں گے، زور سے کہیں گے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو جناب بات یہ ہے کہ حج جو ہے وہ کسی بڑی عظمت والی چیز کا قصد اور ارادہ کرنا ہے، یعنی ایک ایسی انٹینشن، ایک ایسی نیت کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جا رہی ہے، اور مخصوص افعال کو یعنی مخصوص اعمال کو یعنی مخصوص مناسک کو اور مخصوص مقامات پہ یعنی مخصوص پلیسز پہ، مخصوص جگہوں پہ اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنا مخصوص اوقات میں، یہ حج کہلاتا ہے. اور بیسیکلی حج جو ہے وہ 4 مقامات پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ 4 مقامات کون کون سے ہیں؟ مسجد الحرام، میرے ساتھ کہیے، ریپیٹ آفٹر می، مسجد الحرام، اور اس کے بعد منا، اس کے بعد کہیے میدان عرفات اور مزدلفہ. ٹھیک ہے، ان 4 جگہوں پہ مقامات پہ جایا جاتا ہے. اور سب سے پہلے ہم ذکر کس کا کرتے ہیں؟ مسجد الحرام کا. سب سے پہلے کس کا ذکر کرتے ہیں؟ مسجد الحرام. یہ ساری مساجد میں سمجھ لیجئے افضل مسجد ہے. ٹھیک ہے، اور تمام مساجد کا جو قبلہ ہے وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد الحرام. مسجد الحرام کہاں ہے؟ کس کنٹری میں ہے؟ ہاں ہاں. اور شہر کون سے؟ مکہ. مکۃ المکرمہ، سعودی عرب میں. ٹھیک ہے، صحیح بتایا آپ نے. اچھا بچوں، آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ جو ہے، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ، خانہ خدا، کعبہ مشرفہ. ٹھیک ہے، 10 مرتبہ اس کی تعمیر کی گئی. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ اس کی تعمیر کی گئی. سب سے پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر فرمائی. سب سے پہلے کس نے؟ فرشتے کون ہوتے ہیں؟ نوری مخلوق. ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور یہ نور سے پیدا کیے گئے. دے آر میڈ فرام لائٹ. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کو اوبے کرتے ہیں. اطاعت اور فرما برداری اور اطاعت گزاری جو ہے یہ ان کا شعار ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کو اوبے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو انہوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور ان کے بعد جو سب سے پہلے نبی ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی. اور پھر بچوں کیا ہوا؟ طوفان نوح آ گیا. کیا آ گیا؟ طوفان نوح، جس سے وہ خانہ کعبہ پھر واپس سے تعمیر کرنی پڑی. جی، طوفان نوح جب آیا تو کیا ہوا کہ سب دنیا، ہاں جی، تو خانہ کعبہ بھی ویسا نہیں رہا. ٹھیک ہے، کیونکہ ختم ہو گئی تھی نا، بہت ساری چیزیں نہیں رہیں. تو پھر کیا ہوا؟ طوفان کیا ہوتا ہے؟ تباہی. طوفان کیا ہوتا ہے؟ تباہی. ہر چیز کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی، تباہ ہو جاتی. ہاں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے کس کو حکم دیا؟ اللہ کے 2 پیارے پیارے مقبول بندے جن سے اللہ نے بڑی محبت فرمائی اور جو اللہ کے خلیل ہیں، جنہوں نے اللہ سے بڑی محبت کی، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل. ان کے بیٹے حضرت اسماعیل. تو یہ جو 2 انبیاء ہیں یعنی حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے پھر کس کی تعمیر فرمائی؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کی. شاباش. جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی
تو بیٹا اس وقت نہ خانہ کعبہ کی چھت تھی, ٹھیک ہے, اور نہ ہی اس میں کوئی دروازہ تھا, نہ کوئی چھت تھی اور نہ کوئی دروازہ تھا. تبا نامی ایک شخص تھا کہ جس نے خانہ کعبہ پر غلاف, یعنی روایت سے پتہ چلتا ہے خانہ کعبہ پہ غلاف بھی چڑھوایا اور ایک دروازہ بھی تعمیر کروایا, ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے 64 ہجری میں, کہ کون سی ہجری میں, 64 ہجری میں کیا ہوا کہ آپ سمجھ لیجیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا کہ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو جس طرح سے انہوں نے بنیادیں رکھی تھیں خانہ کعبہ کی, اسی طرح سے اس نے بھی خانہ کعبہ کو, یعنی آپ یہ سمجھ لو کہ تعمیر تو ہوتی رہتی ہے نا, کبھی ایسا گھر بھی ہم جب ایک گھر جب سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ہم کچھ نہ کچھ چینجز لاتے رہتے ہیں نا. تو اب جو موجودہ خانہ کعبہ کی شکل ہے وہ ویسی نہیں ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا, لیکن چینجز آتے رہتے ہیں, کبھی خوبصورتی کے لیے, بیوٹی کے لیے, ٹھیک ہے, کبھی اس کو یعنی ایکسٹینشن دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ملینز آف پیپل آر کمنگ دیئر, ٹھیک ہے, اینڈ ڈوئنگ حج اور دیگر جو عبادات ہیں وہ وہاں کر رہے ہیں نا, طواف ہو رہا ہے وہاں پہ, مستقل طواف ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. طواف کیا ہے؟ اللہ کے گھر کے گرد دیوانہ وار جو چکر لگایا جا رہا ہے ہم نا, طواف 7 بار چکر لگاتے تو ہاں, سرکلنگ اراؤنڈ دی کعبہ, یہ کیا ہے 7 ٹائمز اور ان اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ طواف ہے. اچھا, پھر کیا ہوا کہ 75 یعنی 75 ہجری میں حجاج بن یوسف نے, انہوں نے جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نے 2 دروازے تعمیر کیے تھے کہ بھائی ایک دروازے سے حجاج آئیں گے اور دوسرے سے واپس چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا بھائی, اٹ از ویری سمپل. لیکن پھر 75 ہجری میں حضرت جو حجاج بن یوسف تھے انہوں نے بھائی دوبارہ سے ایک ہی دروازہ کر دیا, ٹھیک ہے, اور وہ دروازہ اب پہلے ایسا ہے, پہلے یعنی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ماہ میں یا ہر 2 ماہ بعد وہ کھلا کرتا تھا, ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے وہ جو ہے حجاج اندر جائیں, ٹھیک ہے. جو حج کرتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ حاجی, اور ان کی جمع کیا ہوتی ہے؟ حجاج. جو عمرہ کرنے جاتے ہیں انہیں کیا بولتے ہیں؟ معتمر. کیا بولتے ہیں؟ اور ان کی جمع کیا ہوتی ہے؟ معتمرین. کیا ہوتی ہے؟ ہاں. تو یہ جب حج کرنے یا عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے تو دروازہ کھولا جاتا تھا, کیونکہ بھائی دیکھو اللہ کا گھر ہے تو سب کی خواہش ہوتی ہے نا کہ ہم اندر جائیں, اندر جا کے نوافل پڑھیں, ہے نا, کتنی یعنی وہ پاکیزہ جگہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے سائنس بھی یعنی اٹ از پروون کہ وہاں پہ اللہ کی جو تجلیات ہیں وہ کچھ ایکسٹرا اترتی ہیں, ہے نا, کیونکہ وہ تو اللہ کی خاص تجلیات کے اترنے کا مرکز ہے نا بیٹا, ہے نا. اور پھر اس کے بعد کہاں؟ مسجد نبوی میں, مسجد الحرام اور مسجد نبوی, اس کا بھی ہم ذکر کریں گے بعد میں. تو پھر ایک ہی دروازہ رہ گیا, سمجھ گئے. اور یہ جو دروازہ ہے خانہ کعبہ کا یہ بیس سے کوئی 2.13 میٹر کی ہائٹ پر ہے, یعنی زمین سے بلند ہے. کیوں بلند کیوں کیا اس کو؟ جی بتائیے. کیونکہ اللہ کے گھر کا دروازہ تھا, اللہ کے گھر کا بھی دروازہ ہے, اور انہوں نے تھوڑا سا قریشی مکہ نے اس کو اونچا اس لیے بھی رکھا کہ ایک پروٹوکول ہے نا, اللہ کے گھر کا دروازہ ہے, اور دوسرا ہر کوئی جب طواف کر رہا ہو یا ہر کوئی نہ چڑھے, ایک تھوڑا بھائی دیکھو ذرا ہونا چاہیے نا, ایک ڈیکورم ہوتا ہے ہر چیز کو لے کے چلنے کا, ایک پروٹوکول ہوتا ہے, اسی کو فالو کیا جاتا ہے. تو ان کا کیا وہ تھا کہ بھائی تھوڑا سا اونچا رکھیں گے تاکہ ہر کوئی اندر ایزیلی انٹر نہ ہو سکے. بھائی بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا, دنیا کس نے بنائی؟ وہ از دی کریٹر آف دس ہول ورلڈ اینڈ یونیورس, اللہ تعالیٰ نے بنائی. تو اللہ نے بنائی ہے نا. تو اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا جب دروازہ ہے وہ تھوڑا کیا ہونا چاہیے؟ زمین سے اونچا. ہاں, تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا اونچا رکھا, ٹھیک ہے. باب کعبہ کے حوالے سے بھی سمجھ آ گئی. ایک بات اور بتا دیتی ہوں, وہ بات یہ ہے کہ خلیجی اخبار کی رپورٹ کے مطابق پہلے اسے ہر 2 ماہ میں کھولا جاتا تھا, لیکن اب ایسا ہے کہ اب یہ صرف یعنی سال میں 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. اور کب کھولا جاتا ہے؟ یہ ڈیٹس یاد رہیں گے آپ کو؟ بتا دوں بھئی, آپ لوگ شامل تو ہوں, مجھے آواز ہی نہیں آ رہی. بتا دوں, 1 شعبان کو, ٹھیک ہے, 1 شعبان کو کھولا جاتا ہے, غسل کعبہ کیا جاتا ہے اس وقت, اور پھر یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں یعنی ذی الحج میں بھی کھولا جاتا ہے. کب کھولا جاتا ہے؟ کیوں کھولا جاتا ہے؟ غسل کعبہ اور غلاف کی تبدیلی کی جاتی ہے نا. غلاف کعبہ کا ایک اور نام بھی ہے کیا؟ کسوہ, ہے نا, وہ بڑا منقش اس کے اوپر ڈیزائن جو ستارہ کعبہ کہلاتا ہے نا بھائی, وہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے, کتنا فیسینیٹ کرتا ہے دور سے, کتنا بیوٹیفل لگتا ہے نا وہ پردہ, وہ کپڑا جو غلاف خانہ کعبہ پہ چڑھایا جاتا ہے نا. کیا وہ بابرکت ہے؟
جی ہے. ہے نا. چلو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں, پھر اس کو ہم اگلی نشست میں شامل کریں گے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بتائیے. میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. کیجئے. مناسک حج کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کے حوالے سے؟ جی. مناسک بیٹا ان تمام جو ہم ارکان ادا کرتے ہیں نا, حج میں جو کام کیے جاتے ہیں, جو افعال کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ یعنی اللہ کے پیاروں کی ادائیں ہیں, ٹھیک ہے, انہوں کے ایکٹس ہیں جن کو ہم اللہ کی رضا کے لیے دہراتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ مناسک حج. سمجھ آ گیا؟ جی. بتاؤ اپنے الفاظ میں کیا سمجھ آیا؟ حج میں جو کام کیے جاتے ہیں انہیں مناسک حج کہتے ہیں. شاباش, سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہاں جی کہیے. روزانہ خانہ کعبہ میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بالکل صحیح, شاباش. جس میں اور آپ کچھ بتائیں گے؟ تاریخ کے ادوار میں مذاب رحمت کی تجدید اور تزئین ہوتی رہی. خانہ کعبہ کے دیگر حصوں کی طرح مذاب رحمت پر بھی سونے کی پرت چڑھائی گئی. مذاب رحمت کیا ہے؟ سبحان اللہ ہی نے کہا کسی نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کوئی بچہ کوئی اچھی بات کہتا ہے تو ہم کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کو سراہنا چاہیے. یہاں سے ہمیں کوئی بچہ, جی اتنی پیاری پیاری چٹکیاں اماں نے باندھی ہیں, اتنی پیاری لگ رہی ہو, کچھ سنائیں گی, کچھ بتائیں گی, کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ کیا سمجھ آیا بتاؤ؟ حج میں ایک نیکی کرنے پر 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. خانہ کعبہ میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں اس کا جو ثواب ہے, وہ ایک نیکی کا جو ثواب ملتا ہے وہ 1,00,000 کے برابر ملتا ہے نا بھائی. نیکی کیا ہے؟ بھلائی, اچھائی. اور آپ بھی تو کچھ بتائیے. لوگ حج کرنے خانہ کعبہ ہی جاتے ہیں اور اس دنیا میں خدا کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے. بے شک اس دنیا میں خدا کا, اللہ کا سب سے پہلا جو گھر ہے, یہ قرآن بھی اس کی بیٹا جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا سب سے پہلا جو گھر میری عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ. تو آج کے لیے بس اتنا ہی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو مجھے بتا دو, میں اسے ریپیٹ کر دیتی ہوں. سب کچھ سمجھ آ گیا؟ جی. اچھا رہا؟ بور تو نہیں ہوئے؟ انشاءاللہ اور بہت ساری چیزیں سیکھیں گے. نیکسٹ پروگرام میں ہم بات کریں گے کارنرز کے حوالے سے, اور دیگر بہت ساری مذاب رحمت کا ذکر ہوا ان ڈیٹیل, اس پہ بھی ہم بات کریں گے, ٹھیک ہے بیٹا. تو جی ساتھیوں جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں اپنے ٹی وی سیٹس کے تھرو, ARYQ TV کی اسکرین ہے, مجھے کہتے ہیں ندا نسیم کاظمی. اور آج جناب ہم نے رحمان کے مہمان, یہ جو اسپیشل جو ٹرانسمیشن آپ ARYQ TV پہ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ اسپیشل پروگرام ہے, یہ بچوں کے ساتھ ہے, اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ لرننگ اور انفارمیٹیو شو کرنے میں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. تو بس آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حسان اللہ حسینی ہمارے ساتھ ہیں, ماشاءاللہ بڑے ہو گئے یہ بھی, تو حسان ایک کلام شامل کریں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر, اللہ اکبر, ہوں اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا. عمر لکھ دے آنا مقدر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم دے خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا رہی ہے برابر, بس ایک
صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا عمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر